اب میں گزارش کروں گا عزیز محترم جناب شیخ ثناء اللہ صاحب تیمی سے، فوری مترجم حرم مکی جناب شیخ ثناء اللہ صاحب تیمی حفظہ اللہ اپنی بات پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ اس اہم پروگرام کا حصہ ہو سکیں، اور اس کے بعد ابنائے قدیم دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا کا شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ اہم ترین موضوع پہ آپ نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہداف و مقاصد کو پورا کرے جو اہداف و مقاصد آپ کے ذہن میں تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو نتائج رونما ہونے چاہیے وہ نتائج ضرور رونما ہوں گے۔ اس موقع سے میں متعین وقت میں 2-3 باتیں رکھنی چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یقیناً دنیا بدل رہی ہے، اور بدلتی دنیا میں بدلتے وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ابنائے قدیم جب ورچوئل کانفرنس کر رہے ہیں تو وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ بدلتی دنیا کے تقاضوں سے واقف ہیں، لیکن ساتھ ہی اس موقع سے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ورچوئل کانفرنسز ہیں ان کی رسائی کہاں تک ہے، اور اصلاح معاشرہ کا جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں، کوئی پلان کرتے ہیں، کوئی منصوبہ بناتے ہیں، تو اصلاح معاشرہ کا راست تعلق اگر معاشرے سے ہے تو کیا ہماری رسائی معاشرے تک ہو پاتی ہے؟ اس خاص زاویے سے بہت زیادہ زور دینے کی اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب تاریخ میں جاتا ہوں تو خاص طور سے جو سلفی تحریک کی تاریخ رہی ہے اس میں ڈور ٹو ڈور دعوت کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبدالعزیز احیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قافلہ جب مختلف خطوں سے گزرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم گزارتا ہے یہ قافلہ، تو اس کے جو نتائج رونما ہوئے ہیں، جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہ ہم اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تحریک شہیدین سے جو روشنی پھوٹتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور لوگوں سے جو براہ راست تعلق ہونا چاہیے دعات کا، یہ بہت مضبوط ہے۔ وہاں آپ علماء صادق پور کو دیکھ لیں اور ان کی پوری تحریک کے جو اثرات ہیں اس کے پیچھے اگر آپ وجہ جاننے کی کوشش کریں تو یہ پائیں گے کہ ان کا جو تعلق ہے معاشرے سے بہت گہرا ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم علماء اور دعات کا یہ جو تعلق ہے، جو معاشرتی تعلق ہے، سماجی تعلق ہے، وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اثرات ہمارے اتنی بڑی تعداد میں ہم جیسے لوگوں کے ہونے کے باوجود جو اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ میں اس موقع سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا ابنائے قدیم سے کہ آپ ورچوئل کانفرنس ضرور کرائیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک رسائی ہے، وہاں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سماجی سطح پہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو بطور خاص ذہن میں رکھا جائے اور اس کے لیے پلان کیا جائے، منصوبہ بنایا جائے۔ آپ کی جامعہ کا، دارالعلوم کا جو تعلق ہے اس تاریخ سے ہے، اس عظیم شخصیت سے ہے جسے عبدالعزیز احیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کی پوری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کر کے دعوت کی ہے، وہ بستیوں میں گھومے ہیں، قریوں میں جا کر کے انہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں، اور ان ڈیرے ڈالنے کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، بستیوں کی بستیاں جو اس دعوت کتاب و سنت سے جڑی ہیں، اس کے پیچھے وہ زمین پہ جو محنت ہوئی ہے وہ محنت ہے۔ تو ہمیں اس خاص تناظر میں واقعتاً محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی میں چونکہ ابنائے قدیم کا یہ پروگرام ہے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اساتذہ، میں ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں مدارس کے اساتذہ کی ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے۔ نہ جانے کیوں یہ کیا ریلا ہے مادیت کا کہ اس کے جو اثرات ہیں ہمارے اداروں کے اساتذہ پر اتنے گہرے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دعوت اور دین کے لیے، تدریس کے لیے تیار نہیں کر پا رہے ہیں۔ شاید خود ہم اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ پیغام نہیں دے پاتے، ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کے اندر یہ اعزاز، یہ فخر کا مادہ نہیں ڈال پاتے کہ آپ کا مدرس ہونا، دائی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہونا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے نکلنے کے بعد، اچھی صلاحیتیں نکلنے کے بعد، جو دینی دعوت کا جو اسپرٹ، جو جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے، اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ ظاہر ہے کہ ہم جس وقت میں جی رہے ہیں اس وقت میں اس طرح کے پروگرامز کی بھی اہمیت ہے، ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے شیخ ثناء اللہ صادق تیمی صاحب، فوری مترجم حرم مکی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان قیمتی کلمات کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے۔